اس طرح آئیں گے، اگر ہم نہیں رہے تو رہیں گے، پھر یہ بھی نہیں رہے گا نام اللہ کا کہ اگر میں مارا جاؤں یا قتل ہو جاؤں تو ان لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں آگ کی سیاست کی ہے۔ عمران خان امن کی سیاست کر رہا ہے، ہم امن سے آئیں گے۔ جس دن وہ کال دے گا میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ راولپنڈی ایسا تاریخی نکلے گا، اور چاند رات کو بھی لوگ جھنڈے لے کے نکلیں گے۔ 60% کابینہ 60% کابینہ ضمانت پہ ہے، اور عمر قید ہے۔ کئی لوگوں کو عمر قید ہے جن کو فیڈرل منسٹر کے عہدے پہ لایا جا رہا ہے یا لایا گیا، نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اور میں ساری قوم کے سامنے کہتا ہوں میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ جیل میرا سسرال ہے، ہتھکڑی میرا زیور ہے، اور میں جب کھڑا ہو جاتا ہوں نا تو کھڑا ہو جاتا ہوں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے، اپنی میری پارٹی عوامی مسلم لیگ، میں نے ہمیشہ قلم دعات سے الیکشن لڑا ہے۔ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، میرا ایک بھتیجا نہیں، دوسرا بھی لے جاؤ، تیسرا بھی لے جاؤ۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں، اور میں عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں عدلیہ انصاف کرے۔ بندیال صاحب کے، فتح محمد خان بندیال کے والد میرے والدوں کی جگہ تھے، کمشنر راولپنڈی تھے۔ سارا بوجھ عدلیہ پہ آنے لگا ہے، سارا بوجھ عدلیہ پہ اس لیے آنے لگا ہے کہ یہ جھوٹے مقدمے جو ہیں یہ بنائے جا رہے ہیں، اور اگر اس طرح کے مقدمے جھوٹے آپ نے بنائے، ان کی آپ ایف آئی آریں پڑھیں، ایک ہی ایسی ہیں، کیونکہ لکھی ثناء اللہ نے ہیں، وزیر داخلہ نے لکھی ہیں اور سامنے بٹھا کے لکھوائی ہیں۔ اس کو تکلیف کیا ہے شیخ رشید سے؟ اس کو یہی تکلیف ہے، ایک ہی تکلیف ہے کہ شیخ رشید عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے، اور یہ سارے چور 40 ارب روپیہ انہوں نے نگلا ہوا ہے، اور یہ مقصود چپڑاسی کی سیاست کرنے والے اور مسرور چپڑاسی کی سیاست کرنے والے، اگر دنیا سیاست میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس ملک کا پرائم منسٹر شہباز شریف اس میں جس دن فرد جرم لگنی تھی اس دن بہانہ بنائے، اور اس کا بیٹا چیف منسٹر اس پہ اس دن فرد جرم لگنی تھی، اگر یہ ثابت ہو کہ دنیا میں کوئی باپ بیٹا ایسا ہے جن پہ کرپشن کی فرد جرم ہو، اور وہ وزیر اعظم بھی بن جائیں اور وہ وزیر اعلیٰ بھی بن جائیں، اگر دنیا میں 1000 سال کی سیاست میں کوئی ثابت کر دے میں سیاست سے ریٹائر ہو جاؤں گا۔ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ اس ملک میں خانہ جنگی کے لیے آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں، میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں، یہ مجھے بھی گرفتار کریں گے، میں تیار بیٹھا ہوں۔ 2 دفعہ کل انہوں نے میرا پیچھا کیا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن میں نے انہیں کہا کہ آپ وارنٹ گرفتاری لائیں، میں بالکل بزدل آدمی نہیں ہوں جی، بالکل نہیں ہوں۔ یہ شیخ رشید اور عمران خان کو تحریک سے پہلے جیل بھیجنا چاہتے ہیں اور اس تحریک کو آگ لگا دینا چاہتے ہیں۔ یہ تحریک صرف پی ٹی آئی کی نہیں ہے، میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں، یہ کال صرف پی ٹی آئی کی نہیں ہے، بچے، عورتیں، مائیں اس طرح نکلیں گی، اس طرح نکلیں گی کہ لوگوں نے کبھی تصور میں اتنا بڑا عوام کا سمندر نہیں دیکھا ہوگا۔ اور میں مقتدر حلقوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس رانا ثناء اللہ کو پٹا ڈالا جائے، یہ خانہ جنگی کرائے گا۔ اور یہ جتنے لوگ انہوں نے چھوڑے ہیں، خاص طور پر ایفیڈرین والے اور ڈرگ مافیا والے، اور بغیر کابینہ کی منظوری کے رات اور رول بدل کے، اور جس قسم کی جس آدمی نے ایف آئی اے میں ان کے خلاف انویسٹیگیشن کی ہے اس کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا ہے، ہر اس آدمی کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا ہے جنہوں نے ان کی انویسٹیگیشن کی تھی، کیونکہ یہ اس ملک میں دوبارہ لوٹ مار کا بازار چاہتے ہیں، وہ دور ختم ہو گیا ہے۔ اور اگر انہوں نے عمران خان اور شیخ رشید کو گرفتار کیا تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ان لوگوں کو کوئی نہیں اسلام آباد میں لا رہا، یہ خود آ رہے ہیں، اور اس طرح آئیں گے، اس طرح آئیں گے، اگر ہم نہیں رہے تو رہیں گے، پھر یہ بھی نہیں رہے گا نام اللہ کا۔ اور اس لیے میں مقتدر حلقوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے حالات کو خراب کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اس پر وہ توجہ دیں، اور میں نے کوسار تھانے میں لکھ کر دے دیا 7 آدمیوں کے خلاف کہ اگر میں مارا جاؤں یا قتل ہو جاؤں تو ان لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا جائے۔
5 बड़े जितनी एजेंसियों के सरबराह हैं उनको लिख कर ख़त दे दिया, रिसीव करा लिया है, आप ये ले सकते हैं। TCS पे भी दे दिया और वैसे भी दे दिया है, वैसे भी दे दिया है कि ये इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये जिन लोगों को रहा किया गया ये कौन लोग हैं और कितने कितने टन इनके ऊपर हीरोइन और ड्रग के केसेस हैं। थैंक यू। 2014 में भी एक तहरीक शुरू हुई थी लाहौर से, और फिर आपको पता माल्टोन में क्या सूरत हुई थी, वही किरदार जो है अब यही वो शख्स था जिसने हमला औरतों को गोलियां मारी थी, राना सनाउल्लाह। और इसी के बारे में आबद शेर अली का वालिद जो कहता है कि वो उसने 18 कत्ल किए नहीं किए मुझे नहीं पता। यही वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क में आग की सियासत की है। इमरान खान अमन की सियासत कर रहा है, हम अमन से आएंगे। जिस दिन वो कॉल देगा मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह रावलपिंडी ऐसा तारीख़ी निकलेगा और चांद रात को भी लोग झंडे लेके निकलेंगे। और मैंने कहा कि हम उन बाज़ारों में नहीं जाएंगे जहाँ शॉपिंग की बाज़ार है, मोती बाज़ार। जी बड़े शौक से, हमें क्या एतराज़ है जी। मेरा मतलब है उन्होंने वहाँ पैनाडोल नहीं खाई नवाज शरीफ ने कभी। उसके पड़ोसी जो हैं वो कहते हैं जी कि यहाँ से जो गुजरता है चोर कह के गुजरता है। एवन फील्ड के थानों में जाके लोगों ने दरख्वास्त दी है कि यहाँ एक बंदा नवाज शरीफ नामी रह रहा है, जो आदमी गुजरता है उसको चोर कह के गुजरता है। जिसने आना बड़े शौक से आए। मैं तो पहले कहता था कि नून से शीन निकलेगी, इस वक्त तो शीन की हुकूमत है। और उसने 14 गालियाँ दी फौज को, 14 गालियाँ दी हैं गुजरांवाला समेत और शेखुपुरा और लंदन समेत। शहबाज शरीफ ने 14 मरतबा फौज के जूते चाटे हैं, जूते पॉलिश किए हैं। ये है फ़र्क। ये खौफनाक हालात हैं। ये महीना मई का ख़तरनाक है, खौफनाक है। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। असल ताकत का सरचश्मा वो है, उनको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। अदलिया की ताकत है, जब हम पकड़े जाएंगे, जब हमारी ज़मानतनामे जाएंगे तो उस वक्त उनकी ताकत है। लेकिन एजेंसियों को पता होना चाहिए कि ये एक एक टन हीरोइन वाले लोग जो है मुल्क से भागने जा रहे हैं।